نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم وتقسموا أمورهم فأصلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم. قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب وموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. وموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله أو كما قال عليه السلام. يا غائبكم في المنام عن الذي أثناه طول سقامه وشقائه عزم العوازل حول قلب التائه وحول أحبة منه في سودائه. إن كان قد ملك القلوب فإنه ملك الزمان بأرزه وسمائه. أين الثلاثة من ثلاث خلاله من حسنه ومزائه وإيمانه أو أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه مزت الدهور وما أتينا بمثله. مزت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن مزرائه. درخواست درست پڑھ لیا جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہر عالم کو جانتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، انعام بھی لینا چاہتا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں کہتا تو میں العلماء میں الف لام استغراق کا بول کر تمام اسٹیج کے علماء کو شامل کرتا ہوں. اس میں بہت بڑا استعار اور معزز حاضرین سامعین، میں نے جن مقررین کی گفتگو سنی ہے ان سے میں بالمعنی اتفاق کرتا ہوں اور جن کی نہیں سنی ان سے بھی بالمعنی اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ علماء اپنے پیٹ سے تو بات نہیں کرتے، قرآن مجید بولتے. میں اتفاق کرنے کے بعد ایک اضافی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ مانو بالکل نہیں، سنو ٹھیک ہے تو اتفاق کرو. میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان سیاسی لحاظ سے تو حصوں میں تقسیم ہے. ایک کو مذہبی جماعتیں کہتی ہیں اور ایک کو سیکولر جماعتیں کہتی ہیں، اور یہ متضاد الفاظ نہیں. مذہبی کے مقابلے میں غیر مذہبی اور لامذہبی ہونا چاہیے، دینی جماعت کے مقابلے میں لادین ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جو ہمارے علماء فقہ میں احتیاط کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سیکولر جماعتیں اور وہ جماعتیں جو مذہبی ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں کی تعداد کیا ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی لوگ زیادہ ہیں سیکولر لوگوں سے، میرا یہ ماننا ہے. اور اب سیکولر لوگوں کو تب معلوم کر لیتے ہیں جب میرا کسی میری مرضی کے نام سے چند عورتیں اسلام آباد کے روڈ پہ جمع ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کا کل اثاثہ ہے. اب ان عورتوں کو ضرورت کو دو میں تو یہ سیکولر قوت ہے پاکستان. لیکن کیا کیا جائے، 76 سالوں میں سارا مدار حکومت اور کاروبار حکومت ان لوگوں کے پاس ہے جو سیکولر لوگ ہیں اور مذہبی نہیں.
بنتے ہیں، انہی کے لوگ صدر بنتے ہیں، انہی کے لوگ چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتے ہیں، انہی کے لوگ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور ہم پہ حکومت کرتے ہیں۔ اور ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ایسا سیکنڈری کا شکار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھ کر کوئی بہت بڑی غلطی کی، نبی علیہ السلام کا نام لے کر کوئی بہت بڑی غلطی کی، اور اپنی گھر والی سے پردہ کر کے ہم نے الیاس باللہ غلط کام کیا۔ یوں کم طریقے احساس میں روزانہ نیچے جاتے ہیں اور ہم اپنا حق نہیں حاصل کر سکتے۔ میری رائے یہ ہے بجائے سے کہ ہم ہر دن ہر سٹیج پر خط نبوت کا رونا روئیں، خود مالکی مکان بن کر اس ملک پہ قبضہ کر کے اور اس کے تمام اختیارات کو ہاتھ میں لے کر ان کو نبی علیہ السلام نے غلامی میں استعمال کیا۔ آپ کا اس سے اتفاق ہے؟ ضرور اونچی آواز، اتفاق ہے؟ بولو اتفاق ہے؟ ضرور جب بولے تو ضرور سے آفائی ہوئی۔ اب اگلی بات کو آپ بہت بول سکتے تھے اور سنیں، یہ اللہ میرے اساتذہ کی جگہ ہے، ان میں جو بھی کہے گا کہ یہ بات غلط ہے تو میں اس بات کو واپس لے لوں گا، میں شاگرد ہوں، میں طالب علم ہوں۔ یہ حضرات غور سے سنیں، آپ بھی غور سے سنیں، کوئی بھی کہے یہ بات غلط ہے تو میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے اختلافات، ایک اختلاف ہے ہمارا وہی مسلکی اختلاف ہے، ہم شیعہ و سنی میں بٹے ہوئے ہیں، پھر آگے سنی اور بٹے ہوئے ہیں، حنفی مقلد و غیر مقلد میں بٹے ہوئے ہیں، مقلد پھر آگے تقسیم ہے دیوبندی و بریلوی میں، دیوبندی آگے تقسیم ہے حیاتی و مماتی میں، خانوی اور مدنی میں، خانقاہی میں اور تبلیغی میں اور سیاسی اور غیر سیاسی میں، یہ ہماری تقسیم ہے۔ جو ہمارے مسلکی اختلافات ہیں اس کی بنیادیں بہت گہری ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں تک ہو سکے اگر دیوبندی اور بریلوی کا اتفاق آتا ہے تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک قدم آگے بڑھ کر اگر ہم اتفاق کر سکتے ہیں مقلد ہے مقلد کا تو اس کو بھی موقع نہیں کرنا چاہیے، اور اگلی بات ہے چونکہ سے ہمارے صحابہ کے ہمارے حوالات ناراض ہوتے ہیں تو میں وہ بات نہیں کی۔ آپ کو سمجھ جائے یہ اختلاف ہوتی ہے۔ ایک اور اختلاف ہے جس کی طرف ہمارے امام کا اور عالم علماء کی نظر نہیں، وہ ہے فکر و نظر کا اختلاف۔ فکر و نظر کا اختلاف کیا ہے کہ لوگ سیاسی حکومت کو ووٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مذہب کو عدالت میں کیا ضرورت ہے، مذہب کی حکومت میں کیا ضرورت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست میں مذہب کا کیا کام ہے، یہ تو مذہبی کام ہے۔ حالانکہ شرم نہیں آتی، جب وہ لوگ کو حاصل کر رہے تھے تو پاکستان میں مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا، اور آج لا الہ الا اللہ کا نام لینا گناہ ہو گیا۔ یہ میرا فکر و نظر کا اختلاف ہے۔ میں مان لیتا ہوں کہ بریلوی اور دیوبندی اختلافات بہت قدیم ہیں، لیکن وہ بریلوی کی استدلال کرتا ہے حدیث سے اور دیوبندی کی استدلال حدیث سے کرتا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، لیکن فکر و نظر کا مخالف ہونے کے رسالے کی مدنی زندگی نہیں مانتا، ابوبکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانتا، عمر فاروق کی خلافت کو نہیں مانتا، عثمان غنی علی کی خلافت کو نہیں مانتا، حسن کی خلافت کو نہیں مانتا، اور امیر مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلی سارا خلافت کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ صرف نہیں اس کا انکار کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے مدنی زندگی سے انکار کرتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں، قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کا تعلق سوشل کنٹریکٹ کے ساتھ ہے، اجتماعیات کے ساتھ ہے، سوشیالوجی کے ساتھ ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت میں بطور نمونہ پڑھتا ہوں، ایسی بہت ساری آیات ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ هو الذي ارسل رسوله الى اخر الآية۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں، ان تمام آیتوں کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے مان لیا جائے وہ لائقی سے کرتا ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہوگا، اس میں تو فتویٰ خاموش ہے نا۔ اگر وہ جان بوجھ کر کہتا ہے کہ اسلام نامکمل مذہب ہے اور یہ عدالت کا مذہب نہیں ہے اور
تو علماء کرام تشریف فرمائے ان کا کیا حال ہوتا فتوے کی روح سے. عرض کرنا چاہتا ہوں کیا ما بین طرفتین کلام اللہ، ما بین طرفتین کلام اللہ، دو گپوں کے درمیان جو قرآن مجید ہے جس کی ابتدا بسم اللہ کی بازیں ہوتی ہے اور انتہا والناس کی سن سے ہوتی ہے، اس کے ایک لفظ کا، اس کی ایک آیت کا، اس کے ایک مطلب کا، اس کے ایک مفہوم کا انکار کرنا کفر بواح ہے. ناراض ہونا اور اکثریت علماء کرام کی ہے. یہ کیا بات ہے کہ میں کبھی بھی جو دیکھو اپنے مختلف کو نہیں سمجھایا کہ آپ کامل دین کی بات کریں، آپ آگے دین کی بات نہ کریں. ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا عالم ہو، وہ امام اور کمیٹی سے ڈرتا ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی لوگ ہیں جو میرے پیچھے کریں، وہ مجھے نکال دے گا. معاف کیجئے، وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. وہ آدمی اپنی روزی پیدا کرنے کے لیے ملازمت کرتا ہے. مجھے بالکل معاف کیجئے، میرا فکر و نظر کا مخالف کہاں پایا جاتا ہے؟ مسلم لیگ نون میں. میرا فکر و نظر کا مخالف کہاں پایا جاتا ہے؟ پیپلز پارٹی ہے. میرا فکر و نظر کا مخالف کہاں پایا جاتا ہے؟ پی ٹی آئی ہے. میرا فکر و نظر کا مخالف کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ ایک میں، مسلم لیگ میں، ایک میں، اس طرح کی جواب میں پایا جاتا ہے. اور ہم ہمت نہیں کرتے کہ اس کو اصل بات سمجھائیں. پھر یہی بات ہوتی ہے کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھ کر دور جا کر دشمن کے موت کے پیٹ میں پوری کر دیں. اگر میں سمجھایا ہوتا میں نے اسے تو گالیاں تو نہ دیتا کہ ہم آپ نے آیت کے طبقے کے ساتھ آپ کی دعوت حق، آپ کا طریقہ منہج حق، آپ کے لوگ زیادہ اور جمہوری پراسس آپ کے پاس، پھر کیوں آپ کا کی وزیر اعظم نہیں بنتا اور آپ کا صدر نہیں بنتا، چیف جسٹس نہیں بنتا اور چیف آف اسٹاف نہیں بنتا؟ آپ کے اختیارات سے کوسوں دور کیوں رہے؟ لگتا ہے آپ 2 نمبر کے شہری ہو، 1 نمبر کے شہری نہیں ہے. نہیں، میرے جیب میں دیکھا جائے، میری جیب کے اندر شاہی گار پاکستان کا ہے، میرے 1 نمبر کا شہری ہوں. میرے جیب میں دیکھ لیا جائے یہاں پاکستان پاکستان کا ہے، میں 1 نمبر کا شہری ہوں. میرے جیب میں دیکھ لیا جائے میں ٹیکس پیئر ہوں، ٹیکس ادا کرتا ہوں. میرے ٹیکس سے یہ میرے ملازم تنخواہ اٹھاتے ہیں. جب میں 1 نمبر کا شہری ہوں تو میں داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ ملک کا وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. اس حساب سے زندگی کو ختم کر کے آگے بڑھاؤں گا اور خود والے کے مقام پر کر نبی علیہ السلام کی عزت کا پہرا دہلا گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں اور اونچی آواز میں میں ایک اور اضافہ بھی کرتا ہوں ہمت کے ساتھ، تڑلے کے ساتھ. آپ کو تو انداز ہے میں 7 دفعہ کا افتار ہوا، مجھے گلو نہیں بتایا. آج میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ غلطی ہو تو بتا دو. میں غلطی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن غلط بات نہیں کر رہا، ٹھیک بات کر رہا. وہ طاقت جو لوگوں کو پسند نہیں، وہ آنکھیں نکالتے، راستے میں مانتے، قتل کرتے. اس وجہ سے میں حق بات نہیں کروں گا. نہیں، یہ خیال اس کو مار اس کو جنوب ہم شاملی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں. ہم آج بھی آئے سے پاکستان میں، ہم عرصے سے جناب میں رہتے ہیں. ہمارا آپ بائیں بیٹھے دیکھو تو شاہدہ کا نام آئے گا، یا لسان کی تحریک کا نام آ جائے گا، آزادی کی تحریک کا نام آ جائے گا، ریشم ایمان کی تحریک کا نام آ جائے گا، شیخ الہند کا نام آ جائے گا، فضل خیرآبادی کا نام آ جائے گا، حسین احمد مدنی کا نام آ جائے گا. ہاں بولا یا بھائی فجینی کی مصر میرے آباد اجداد نہ ہوتے تو تاریخ کی آزادی نہ چلتی، آزادی کی تاریخ نہ چلتی تو پاکستان نہ ہوگا. آج میرا سر بلند ہے علماء دیوبندی آزادی کی قربانی کے لیے. پاکستان میرا ہے، کسی اور نظام کو بڑھنے کے لیے تیار نہیں. جتنا حقوق آپ نے لیا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر نافذ ہوگا تو مل کر بولے پھر اسلامی نظام نافذ ہوگا انشاءاللہ. میں دیوان میں کہا لاہور میں بول رہا ہوں تو پاکستان کے دل میں بول رہا ہوں. اور آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے موبائل کے ذریعے پورے پاکستان میں یہ بات پھیلاؤ کہ مولوی نے کہا ہے کہ آپ حکومت مدرسے کے حوالے کرو. اس میں نہ آ جاتے ہیں.
واتبعوا شهوات فسوف يلقون سب بولو فسوف يلقون پورا مجمع بولے فسوف يلقون آج آپ کو جنہوں نے ہمارا ساتھ احسان کیا پاکستان اللہ کی نعمتیں دے دی انہوں نے آگا پاکستان انڈیا کو دے دیا کام انڈیا کو دے دیا سیاست انڈیا کو دے دیا تعلیم چم انڈیا کو دے دی اور سارا پانی انڈیا کو بیچ دیا آپ میرے لیے جواب کو خدا کے لیے بولو جو لوگ اپنی باپ کی وراثت کو سنبھال نہیں سکے ان پر مزید اعتماد کرنا چاہیے آپ کرنا چاہیے تو یہ نعرہ ہے کیا کہتا ہوں نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا امام بخاری نے حدیث کی تدریج کی قیامت تک سا قیامت کب آئے آپ نے فرمایا اذا سئلت الامانہ فانتظر الساعة حدیث کو دیکھو موضوع کو دیکھو ختم نبوت کے دیکھو انٹرنیٹ سے کو دیکھو ان تینوں کو ملا مدد سا قیامت کب آئے گی جواب کے اذا سئلت الامانہ فانتظر الساعة جب امانت ضائع ہو تو پھر آپ قیامت کا انتظار کرو کیف اذا قال یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع ہوگی اذا مسد الامر چیلنج کرتا ہوں چیلنج علماء کے درمیان کراؤ جہاں بھی حدیث میں الامر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد خلافت ہے آپ ہم نہیں ہیں للہ الامر من بعد اذا مسد الامر جب اجتماعیات حکومت ہے عدالت ہے نہ آپ کے حوالے کرو تو کیا بتا جائے گی وہ شاید نے کیا گواہ کر دیا وہ کہتے ظالم کو اگر ظلم کا انعام دیا جائے تو اس بات سے وقت کو کیا نام دیا جائے میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حدت ہے کمزد کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے ایک بات تو یہ ہوئی کہ وہ نہ ہے دوسری بات یہ کہ وہ چور ہم نے نہیں کہا وہ چور ہے جب زرداری صاحب آئے تھے ان دنوں سچ بولا کرتے تھے شروع میں تو کہتے ہیں کہ میاں لوگوں کو ہم نے کہا زرداری صاحب کو ستر لوگ ہیں نہیں پتا آپ کو پتا ہوگا تو بعد میں میاں صاحب آئے تو میاں صاحب نے کہا کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس سے 10% کرتے ہیں ہر 10% کا اس کا حصہ ہے اچھا دونوں جو ایک نے دوسرے کو کہا دوسرے نے اس کو کہا عمران خان آئے کر کے تو چھوڑو نہیں چھوڑوں گا میں اس زمان پر نہیں تھا لیکن خوش ہو رہا تھا چور کو توڑائے گا چوری چھوڑ دیں گے چور تو ملک کا بڑا ہو جائے گا لیکن جب وہ اترے وہ ان کی حریت مکرمہ پاکستان میں سو خلاف مکرمہ ہوتا درگوش پتہ چلا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام شیخ میرا آپ کا رفض کر لیا تم کسے بچو گے تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ کی عظمت نہیں آئی معرفت نہیں آئی عظمت نہیں آئی عظمت نہیں آئی کہ خوف نہیں آئے گا میں نے کیا کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء باقی تو تم بکواس کرتے تو میں ایک بات ٹھیک ہے کیا کہا میں نے جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو در حقیقت پارسا تو بھی نہیں الحمدللہ ہم نے ایماندار قیادت تیار کی ہے ایماندار قیادت تیار کی ہے اگلا سوال یہ ہوگا انقلاب کے لیے خون چاہیے آپ نے اپنے حصے کا خون دے دیا جی مزید نہیں چاہیے اب یہ لوگ رہے جی آپ کی بات کہنا آپ نے اپنے حصے کا خون دے دیا لال اور لاہور میں 10,500 لال مسجد اسلام آباد میں 3,500 جمع ڈولا کی ایک مسجد اور 71 چھوٹے چھوٹے بچے اکاسی آپ نے خون دے دیا اور علماء کی ایک بہت بڑی تعداد شہیدوں کے بلیٹ بنا گئے اب ہم خون نہیں دیں گے ہم نے کوئی بلیٹ نہیں بنایا اب آپ نے خون دینا ہے صرف بلیٹوں کو بچانے کے لیے اب انشاءاللہ ہماری باری ہے خون ہم نے دے دیا تم ظالم ہو تم ان کو مارتے ہو مشرف نے جو مسجد کے بچوں کو مارا کیا اختلاف تھا ان کے درمیان ذاتی لڑائی تھی فکر و نظر کا مخالف فکر و نظر کا مخالف نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا بتا اللہ شاہ بخاری کے جلوس پر لاہور میں جن لوگوں نے گولی چلائی 10,500 آج لاہور آیا ہوں لاہور ہی آپ سے کہتا ہوں خدا کے لیے تیرے قبول کرو جاؤ 10,500 لوگ کو اجتماعی کو نشان بتا دو واقعی مقیم کا نشان پر معلوم ہے احمد بن لاہوری امام الاولیاء کا نشان معلوم ہے 10,500 لوگ ان کا اجتماعی
ہائے کس طرح بولوں آپ اندری مل کر یا وزاریہ تو ہائے پکار میں چلاؤں ہائے دل کفانت کے دل سے درہ حبیبی کو منزلی بسکت اللہ بین دخول فخوملی. ہمارے پاس رونا ہے رونے دھونے کی نام کیا ہے؟ جب زندہ دلان لاہور آپ کے باپ دادا ان کے پاس گئے کہ یہ میتیں دو دو ہم تکفین کریں گے، تو ان میتوں کو ٹرکوں میں ڈالا گیا، دور لے جایا گیا، مٹی کا تیل ڈال کر ان کو آگ لگا دی. میرا گناہ بتا دیجئے، میں انقلاب کی بات نہیں کروں گا. اور اگر آپ میرا انقلاب گناہ نہیں بتاتے، میں نے ان 10,500 اور شہداء کا بدلہ لینا ہے. بولو لینا ہے نہیں لینا؟ اونچا بولو لینا ہے. میں نے لال مسجد کے بچوں کا بدلہ لینا ہے. میں نے باجوڑ کے خودکش حملہ کے شہداء کا بدلہ لینا ہے. میں نے بمباری سے 81 بچے قبائل میں جو مارے اس کا بدلہ لینا ہے. اور میرے علماء شہید ہوئے کراچی میں، پورے ملک میں، اس کا بدلہ لینا ہے. میرا بدلہ قبائلی نہیں ہے، نظریاتی ہے. اگر ختم نبوت کے نام پر انقلاب آتا ہے اور مدرسے کو حکومت ملتی ہے، سارے انتقامات پورے ہو گئے اور بدلہ لے لیا گیا. اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، تیار ہو انشاءاللہ. شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا ماننا ضروری نہیں. اب کہتا ہوں اگر آپ کا بھی یہی ذہن بن گیا جو میرے لیے بن گیا، یہ میرا گناہ ہے جس کے اوپر مجھ پر مقدمے بھی ہوتے ہیں اور مجھے جیل بھی لے جایا جاتا ہے. کوئی بات غلط ہو میں واپس لینے کے تیار ہوں. اگر بات غلط نہیں، لوگ ڈراتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ ہم ڈرنے کے لیے پیدا نہیں. انشاءاللہ اس انقلاب کی تیاری کرو، اپنے گرد و پیش میں بات کرو، اس کی تیاری کرو، دونوں ہاتھ بلند کر کے اس کی تائید کیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. میری آخری خواہش ہے کہ آپ ہاتھ بھی بلند کریں، خود بھی کھڑے ہو جائیں اور انشاءاللہ کی آواز لگائیں. کھڑے ہو جائیں، پھر بولو انشاءاللہ. نہیں مزہ نہیں آیا، سندھی کہتے ہیں مزو نہ آئے. پھر بولو. خطیب کی خطابت کی وجہ نہیں، اس کی طلاقت لسانی کی وجہ نہیں. آپ کا نبی ہے، ڈائریکٹ رابطہ کرو. اس کی عزت کے لیے خون دینا پسند کرو گے؟ یوں ہاتھوں کو ہلاؤ زور زور سے، 2 منٹ کے لیے زور سے اور زور سے. میڈیا والوں ان کے فوٹو کھینچو، ہمارے نہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسا نہیں مٹانا. نام و نشاں ہمارا انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے ذمہ دار ڈیرہ بخنا و مننا. وآخر دعوانا الحمدللہ.